سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی قیامت کی خبر آئی ہے؟ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے، تھک جانے والے۔ اور یہ کون ہوں گے؟ کام کر کر کے تھکے لیکن کوئی کام قبول نہیں ہوا، جن کی نیتیں خراب ہوں گی، جن کے اندر ریاکاری ہوگی، جنہوں نے دین کا کام دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا۔ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے، وہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے، ان کے لیے جھاڑ کانٹوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوششوں پر مطمئن ہوں گے، بلند پایا جنتوں میں ہوں گے۔ وہ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، اس میں ایک رواں چشمہ ہوگا، اس میں بلند مسندیں ہوں گی اور رکھے ہوئے پیالے ہوں گے، اور صف در صف لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور بچھے ہوئے نفیس قالین ہوں گے۔ کیا پھر وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے؟ کیونکہ اونٹ ان کے نزدیک ایک ان کی زندگی کا محور تھا۔ جتنا وہ غور و فکر اونٹ کی عادات پہ کرتے تھے اور جانتے تھے، اتنا وہ کسی اور چیز کو نہیں جانتے تھے، اپنے رب کو بھی اتنا نہیں پہچانتے تھے۔ تو انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے، پھر تم اسی نشانی میں غور کرو کہ کس طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا، کیسی کیسی شکل دی، ایک ہی جسم کے اندر کتنے مختلف مٹیریل لگے ہوئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ مویشی جانور میں سب سے بڑا ہونے کی باوجود اس کے اندر شدید طاقت بھی ہے، وجود بھی بڑا ہے، لیکن انسانوں کے لیے نرم اور تابع ہے۔ تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لاد کر اس کو لے جاؤ، وہ انکار نہیں کرے گا، تمہارا ماتحت ہو کر ہی رہے گا۔ اس کا گوشت تمہارے کھانے کے لیے ہے، اس کا دودھ تمہارے پینے کے لیے، اس کی اون گرمی حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے نصب کیے گئے، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ بس آپ نصیحت کیجئے، فَذَكِّرْ انما انت مذکر، بے شک آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں، مگر وہ جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو اللہ اسے عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب ہے۔ سورۃ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے۔ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جس میں جو دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہے، اور اس میں کیا ہوا کوئی بھی عمل پورے سال کے اعمال پہ بھاری ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل والوں کے لیے ایک بڑی قسم نہیں ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اونچے ستونوں والے ارم کے ساتھ، وہ جن کی مانند کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا، اور فرعون اور میخوں والے فرعون کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد برپا کر رکھا تھا، تو آپ کے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ یہ پچھلی برباد ہونے والی قوموں کا ذکر ہے یہاں۔ بے شک آپ کا رب گھات میں ہے، یعنی انتظار میں ہے کہ تمہارا وقت ختم ہو اور پھر تمہاری پکڑ ہو۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو رہا انسان جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، پھر اسے عزت دیتا ہے اور نعمت عطا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور لیکن جب اسے وہ آزماتا ہے پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، یعنی رب سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی عزت چاہتے ہو
مقام چاہتے ہو تو تم ایسے لوگوں میں جو محروم طبقات ہیں ان کو عزت دو، ان کو آگے بڑھاؤ، اور تم ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی صرف خود کھانا کھلا دینا کافی نہیں بلکہ اس کی دوسروں کو بھی انکریج کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی غریبوں کا خیال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر سب سے بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھر آپ نے انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی حقداروں کو حق نہیں دیتے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت رکھتے ہو بہت زیادہ محبت، اس لیے جس بھی طریقے سے حاصل ہو لیتے جاتے ہو، حلال یا حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین خوب کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، یعنی حساب لینے کے لیے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم اس دن لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، مگر اس دن سمجھنا کیوں کر فائدہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جہنم اس حال میں لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لے آئیں گے، اتنی بڑی بلا ہے یہ۔ وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، تو آج اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس لوٹاؤ راضی ہو کر، پسندیدہ بن کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے اس کو آ کر خبر دیتے ہیں تمہارا رب تم سے راضی ہے، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو جب جان نکلنے کی پھر اس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہے اور رب سے راضی ہو کر وہ نکلتا ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، تو آسمان والے کہتے ہیں پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی، یعنی نیک اعمال سے رحمت نازل فرمائے، یعنی ایسی نیک روح کو آسمان والے فرشتے بھی دعائیں دیتے ہیں۔ فادخلی فی عبادی، حکم ہوگا پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، علیین میں آؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، نہیں میں اس شہر یعنی شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مولد و مسکن مکہ تھا، اور قسم ہے باپ کی یعنی آدم علیہ السلام اور اس اولاد کی جسے اس نے جنم دیا، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مرحلہ بھی پر مشقت ہے، اور انسان کی زندگی کا ہر مرحلہ، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، نہ ماں کو سمجھ آتی ہے کہ اس کو درد ہے تو کہاں ہے، یہ کیا چاہتا ہے، اس کو سردی لگی ہے گرمی، یعنی انسان اتنا بے بسی کی حالت میں پلتا ہے، اور پھر جب بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے تو مزید چیلنجز ہوتے ہیں، یعنی یو نیم اٹ کہ زندگی میں کتنی مشکلات انسان ان سے گزر کر آگے بڑھتا ہے، اور اس کا امتحان ہے چونکہ اس لیے مشکلات تو ہوں گی، اور اس کے لیے انسان کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے۔ ہم اصل میں توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو، لیکن ہر آسانی کے ساتھ ایک اور مشکل آ جاتی ہے، اور اگر ہم مشکلات کے عادی ہوں تو مشکلات کے ساتھ اللہ نے 2 دفعہ آسانی کی بات کی ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قابو نہ پا سکے گا، یعنی اسے کوئی پکڑنے پوچھنے والا نہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا، یعنی دین کی مخالفت میں مال خرچ کرنے کو اپنا بڑا کمال سمجھتا تھا، جیسے ابو لہب کی بیوی، اس کا بڑا قیمتی ہار تھا جو اس کو پکڑ کے قسم کھا کے کہتی تھی یہ محمد کی مخالفت میں خرچ کر دوں گی۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، یعنی خیر اور شر کے دونوں کے، ایمان کے بھی اور کفر کے بھی، سعادت کے بھی اور بدبختی کے بھی۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ
وما ادراک ما العقبہ، پھر بھی وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہ ہوا، اور کیا معلوم آپ کو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے ایک بہت سخت گھاٹی ہے، ہلکے بوجھ والا ہی اس سے پار ہو سکتا ہے، یعنی جس کے گناہ ہلکے ہوں۔ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، وہ ایک گردن کو چھڑانا ہے یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے کسی رشتہ دار یتیم کو، یعنی گردن آزاد کرنا اور مالدار کے لیے بلندیوں پر لے جانے والا ایک مشکل راستہ ہے، اور گردن چھڑانے کی بہت فضیلت بھی آئی ہے، قیدیوں کو چھڑانا، غلاموں کو چھڑانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یعنی کھانا کھلانے کا بھی بہت اجر ہے، اور خاص طور پر بھوک کے دن یہ جنت واجب کر دینے والا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس سے میرے لیے جنت لازمی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو، یعنی اچھی طرح بات کرو اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو کھانا کھلانے والے ہیں، اور ہر تر جگر والے کو کھلانے پلانے پہ اجر ہے، یعنی صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی، کیڑے مکوڑوں، مکڑیوں، یعنی کسی بھی مخلوق کا انسان اگر رزق کا بندوبست کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اجر کا باعث ہے۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی خاک نشین مسکین کو، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی تلقین کرتے رہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، ان پر ایسی آگ ہوگی جو ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، یعنی سانس نہ لینے پائیں گے، گھٹ گھٹ کے مریں گے لیکن مر نہ سکیں گے، جینے کی کوشش کریں گے لیکن جی نہ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی آگ سے بچائے۔ سورۃ الشمس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب تم لوگوں کو امامت کراؤ تو والشمس وضحاها اور سبح اسم ربک الاعلی، اقرأ باسم ربک اور واللیل اذا یغشی پڑھا کرو، یعنی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست کیا، بس اس نے اس کی بدی اور تقوی اسے الہام کر دیا۔ یعنی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی پہچان رکھی ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے اسے پاک کیا، یعنی نفس کو پاک کیا، اور یقیناً وہ نامراد ہوا، ناکام ہوا جس نے اسے دبا دیا۔ یاد رکھیے نفس کا علاج جسم کے علاج سے زیادہ مشکل ہے۔ جسم کی بیماریاں تو نظر آتی ہیں نا تو انسان ان کا علاج کر لیتا ہے، اور نفس کی بیماریاں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور انسان ان بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، جس کی وجہ سے خود کو بھی تکلیف دیتا ہے، اوروں کو بھی دیتا ہے، اور اپنے اعمال کو بھی برباد کرتا ہے۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹا دیا، پھر اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اسے پانی پلانا ہے۔ اللہ نے اونٹنی کے شرف اور خصوصیت کی وجہ سے اس کو اپنی طرف منسوب کیا، اللہ کی اونٹنی، جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ پھر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ہلاکت ڈالی، پھر ان سب پر اس بستی کو برابر کر دیا، اور وہ اس کے تباہ کن انجام سے نہیں ڈرتا۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی ہر ایک اپنی اپنی پسند کے مطابق کے کام کر رہا ہے یا مجبوری سے، سب کی کوششیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ فَأَمَّا، یہ غور سے سننے والی آیات ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى،
تو رہا وہ جس نے اللہ کے لیے دیا اور تقوی اختیار کیا اور بھلائی کی تصدیق کی، نیکی کی باتوں کو سچ مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس ان قریب ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ متقی انسان کی قدر کرتا ہے، اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے انسان اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے اس کے کاموں میں ایسی مشکلات آتی ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور رہا وہ شخص جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور بھلائی کو جھٹلا دیا، پس ان قریب ہم اسے مشکل راستے کی سہولت دیں گے۔ یعنی جو نیکی کرے گا اس کے لیے نیکی کی راہیں آسان کر دیں گے، وہ اس طرف چل پڑے گا، اور جو برائی کرے گا اس کے لیے ہم نیکی کا راستہ مشکل کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ہی ذمہ ہدایت دینا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں آخرت اور دنیا ہے۔ بس میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا، اس میں صرف وہ نہایت بدبخت جلے گا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، اور ضرور اس سے دور رکھا جائے گا جو نہایت پرہیزگار ہوا۔ وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، حالانکہ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، بلکہ صرف اپنے بلند و برتر رب کا چہرہ چاہنے کے لیے، اور یقیناً وہ ضرور اس سے راضی ہوگا، اور یقیناً وہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت پہلی زندگی سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ایسی ایسی تکالیف دیکھی کہ جو شاید ہی زندگی میں کسی نے دیکھی ہو، اور پھر وحی کا سلسلہ کچھ رکا تو آپ کو یوں محسوس ہوا کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا، اور اس نے آپ کو راہ بھولا پایا تو راستہ دکھا دیا، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو رہا یتیم تو آپ اس پر سختی نہ کیجیے، اور رہا سوالی تو آپ اسے مت جھڑکیے، یعنی کسی بھی طرح سوال کرنے والے کو جھڑکنے کی ممانعت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت کو پس بیان کیجیے، نعمتوں کا ذکر کرتے رہیے۔ اگرچہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہم سب بھی زندگی میں کسی نہ کسی چیلنج کا شکار ہوتے ہیں، تو ایسے میں اس سورت کا پڑھنا بہت ڈھارس بندھاتا ہے، بہت تسلی دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب دکھ کا وقت ہو، تکلیف کا وقت ہو، تو نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کریں، اپنے دل ہی دل میں سیلف ٹاک کے ساتھ بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، تاکہ آپ کا حوصلہ بلند رہے، اور مشکل تو اپنے وقت کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے۔ سورۃ الشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی سینہ کھول دینے سے مراد اسلام کے حق ہونے پر اطمینان، دل کا نور ہدایت سے روشن ہونا، اور ذکر الہی سے نرم ہونا، اور اس کی دعا بھی کی جاتی ہے، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا، یعنی وحی الہی برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ الذی انقض ظہرک، وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ یعنی مشکلات کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی شروع ہو جاتی ہے۔
یعنی ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں. اگر آپ سامنے ٹیکسٹ ہے تو اس پہ نظر ڈالیں، عسر یسر اور عسر اور پھر یسر، تو یعنی دوہری بشارتیں دی گئی ہیں، یعنی ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. بس جب آپ کو فراغت ملے تو اب عبادت میں محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف بس رغبت کیجئے. یعنی جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیے، عبادت کی طرف آئیے. مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا. جب آپ کو فراغت کی فیلنگ ہو کہ میرے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں، تو رب کی عبادت ایسی ہے جس میں ہم ہمیشہ کوتاہی کرتے رہتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا کام، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، کوئی نفل، کوئی لوگوں کی خدمت کا ایسا کام ضرور شروع کر دیجئے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. مشکلات کا حل صرف اس میں ہے کہ انسان ان سے اپنا دھیان ہٹائے. جتنا زیادہ آپ ان کے بارے میں سوچتے رہیں گے اتنا ہی آپ دلدل میں پھنستے رہیں گے. تو اس کو اگنور کر دیجئے، کیونکہ ہر مشکل حل ہوگی ایک وقت کے ساتھ. اس کا انتظار کیجئے، دعا کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، صدقہ خیرات کیجئے، لوگوں کے ساتھ احسان کیجئے. اپنی گزشتہ زندگی میں کوئی گناہ یا غلط کام ہوئے اس پر توبہ استغفار کر کے آیت کریمہ پڑھیے، تو انشاءاللہ مشکلات آسان ہو جائیں گی. سورۃ التین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی. اللہ تعالیٰ نے ان دو پھلوں کی قسم کھائی ہے کیونکہ ان دونوں کے بے شمار فوائد ہیں، اور یہ دونوں درخت ارض شام یعنی فلسطین میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رہنے کی جگہ تھی وہاں کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس علاقے کی طرف اشارہ ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اور اس امن والے شہر کی، یعنی ان علاقوں پر اللہ کا خاص فضل ہوا کہ اس میں اس نے پیغمبروں کو مبعوث کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، یعنی تمام جانوروں کے مقابلے میں انسان کی شکل و صورت اور اس کی فزیک اور یہ سب بہت اچھی بنائی. پھر ہم نے اسے لوٹا کر سب نچلوں سے نچلا کر دیا. یعنی بہترین بناوٹ میں ہونے کے باوجود جب انسان اپنی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے تو پھر وہ حیوانوں سے بھی نچلے درجے پر آ جاتا ہے. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے. تو گویا ایک طرف وہ لوگ ہیں جو عقل اور فطرت کے تقاضوں پر عمل نہ کر کے حیوان سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کی جنتوں کے وارث بنتے جا رہے ہیں. وَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. تو اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا و سزا کے دن کو جھٹلانے پہ آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ سورۃ العلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نازل ہونے والی پہلی وحی ہے، اور اس پہلی وحی میں اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی تخلیق کے جو ایمبریولوجی ہے اس کے بارے میں آپ کو رہنمائی دے رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اور پیدا ہونے کے بعد سب سے معزز کام کیا ہے؟ پڑھنا لکھنا. اقرأ وربک الاکرم. پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ عزت والا ہے، کرم والا ہے. وہ رب الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا. تو انسان کی عزت و شرف علم سے ہے، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم یعلم. علم تو بہت سے ہیں، لیکن اپنے بارے میں جاننا اور اپنی آخرت اور انجام کے بارے میں جاننا یہ نہایت اہم علم ہے جو ہمیں صرف قرآن و سنت سے ملتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یعنی بھلائی کا ارادہ کس اعتبار سے کہ اس کی پھر آگے کی زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے. اور طالب علم کے لیے تو فرشتے بھی اپنے پر بچھاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی عزت دی ہے علم کے لیے نکلنے والوں کو. کلا ان الانسان لیطغی. ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے. ان رآہ استغنی، کیونکہ وہ خود کو بے نیاز دیکھتا ہے.
بے شک آپ کے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، یعنی بے نیازی کہاں کام آئے گی؟ انسان بے نیاز ہو نہیں سکتا، وہ تو موت کے دائرے میں گرا ہوا ہے۔ ہم ایک سرکل کے اندر ہیں، وہ جو دائرے کے اندر ہیں، جو تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور ایک دن وہ دبوچ کے لے جائے گا اور رب کے سامنے جا حاضر ہوں گے۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے؟ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہوا یا اس نے تقوی کا حکم دیا ہو؟ کیا آپ نے دیکھا کہ اگر اس نے حق کو جھٹلایا ہو اور منہ موڑا ہو؟ یعنی ایک تو حق کی طرف بلا رہا ہے اور دوسرا اس سے منہ موڑ رہا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے ارادہ کیا کہ آپ پہ پر حملہ کر دے، لیکن جو ہی آگے بڑھا تو آگ کے شعلے نظر آئے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ان قریب ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، آپ اس کا کہنا نہ مانیے اور سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور انسان کو سجدوں سے ہی درجات میں بلندی ملتی ہے۔ اس لیے فرض نمازیں تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیجیے۔ اور رمضان میں آپ دیکھیں ایکسٹرا نوافل کی عادت ہو جاتی ہے، رمضان کے بعد اس عادت کو نہ چھوڑیے۔ سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، عظمت والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ رمضان کی فضیلت کیوں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا۔ مکہ کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور ان پر قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس امت کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حامل قرآن ہے، تو اس قرآن کے ساتھ ہر قدم پر برکتیں ہی برکتیں ہیں، تو آخر اس انسان کے درجے کیوں نہیں بلند ہوں گے جو اس قرآن سے محبت کرے گا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے گا اور اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں گزارے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر طلوع ہونے تک، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ رات رمضان کی آخری راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ زیادہ تر روایتیں 27ویں کی طرف جاتی ہیں، لیکن آپ نے اس کو ہر طاق رات میں تلاش کرنے کے لیے، اور اس رات کی ایک مخصوص دعا بھی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری پہ رکھا، تیسری پہ رکھا، تو لوگوں نے فرشتے کو تو نہیں دیکھا لیکن آپ سن رہے تھے کہ جبریل کیا کہہ رہے ہیں، تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے کس بات پہ آمین کہا ہے؟ تو آپ نے 3 باتیں فرمائی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اس پر اللہ کی فرشتوں کی ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ تو اس لیے جو بھی ہم رمضان میں کرتے رہے، جو کمی کوتاہی ہوئی، اب آخری چند دن جو رہ گئے ہیں ان میں خوب خوب اس پر توجہ دی جائے اور خوب خوب اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے، معافی مانگی جائے، اور آئندہ زندگی کی بہتری کے لیے اللہ ہی سے رہنمائی لی جائے۔ سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں درست تحریریں ہیں۔ اور جو لوگ کتاب دیے گئے تھے اپنے پاس کھلی دلیل آ جانے کے بعد متفرق ہو گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور آپس میں بھی اختلاف کیا، حالانکہ وہ یہی حکم دیے گئے تھے کہ وہ یکسو ہو کر دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی درست دین ہے۔ کیا خالص ہو اللہ کے لیے، نماز اور زکوٰۃ کی
کا اہتمام کریں۔ بہت سے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ ہجری کیلنڈر کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ سال گزرنے پر صاحب نصاب ہونے کی صورت میں 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو، یا اس کے مطابق اتنی کرنسی ہو چاندی کے مطابق، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور وہ 2.5% کے حساب سے نکالی جاتی ہے۔ اور جب زکوٰۃ کا ٹائم آ جائے تو بس اپنے مال سے اس کو الگ کر دیں، یعنی سال بھر اپنے پاس رو کے غریبوں کو ترسا ترسا کے تھوڑا تھوڑا دیں کہ ہم نے ان کی منتھلی باندھی ہوئی ہے، منتھلی کسی اور چیز کی باندھیں اور زکوٰۃ مستحقوں کے حوالے کر دیں۔ اور قرآن نے جو 8 مقامات بتائے ہیں دینے کے، وہاں ان میں سے کسی جگہ بھی آپ دے سکتے ہیں، یا سب جگہ تھوڑا تھوڑا کر سکتے ہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کیا، وہ سب جہنم کی آگ میں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں، کیونکہ وہ پہچانتے تھے کہ یہ حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی ان کو دیکھ کر پہچان گئے تھے، جیسے نجاشی پہچان گیا تھا اور فوراً ایمان لے آیا تھا۔ تو یہ لوگ صرف ضد اور حسد کا شکار ہو کر نہیں مان رہے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یہ لوگ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کا بدلہ ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ابد تک ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے، یعنی اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یعنی ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، اس کو تو سبھی کچھ مل گیا۔ سورۃ الزلزلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین اپنے زلزلے سے خوب ہلا ماری جائے گی، یعنی جب قیامت آئے گی، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، انسانوں کو بھی نکال دے گی اور ان کے اعمال کے جو خزانے ہیں اس کے پاس گواہیاں ہیں۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، یعنی قیامت کے دن منکر قیامت دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، کیونکہ ان کا یقین ہی نہیں تھا اس پر۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے یہی وحی کی ہوگی۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ قیامت کا دن کس لیے ہوگا؟ ہاں، اعمال دکھانے کے لیے۔ یاد رکھیے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، کیا پھر ہم اسے دیکھنے کے قابل ہوں گے؟ خاص طور پر وہ چیزیں جو لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں نا جو سامنے کر رہے ہوتے پھر بھی لوگوں کا لحاظ ہوتا ہے، اور اگر وہ نیکیاں ہیں تو لوگوں کی خاطر کی ہوئی نیکیاں بھی قبول کوئی نہیں، اور اگر وہ برائیاں ہیں تو لوگ اس کے اوپر الٹے گواہ بن جائیں گے کہ یہ برے لوگ تھے، اور یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اور سب کچھ سامنے لایا جائے گا۔ تو اس دن ہم دیکھ کر پھر اسے کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ ان کو یہیں ڈیلیٹ کیا جائے استغفار اور توبہ کے ذریعے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی ایک ڈاٹ بھی چھپا نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے، آج کل تو گاڑیاں آپ کے پاس، وہ اسے کسی ہریالے میدان میں یا کسی باغ میں باندھے تو جس قدر بھی وہ اس ہریالے میدان یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اور گھوڑا 1 یا 2 مرتبہ آگے پاؤں اٹھا کر کود جائے تو اس کے آثار قدم، اس کا چلنا اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں لکھے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے راستے میں اس نے اس کو مخصوص کیا ہوا تھا۔ اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے پلانے کا ارادہ نہ بھی کیا ہو تو بھی یہ اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا، کیونکہ وہ گھوڑا اللہ کے راستے میں کام آ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کے متعلق وحی سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ آپ نے وہی سٹاپ کر دیا، کیونکہ اس کے بعد شاید بکری کے بارے میں پوچھا جاتا یا گائے کے بارے میں پوچھا جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ گدھے تو وہ کام نہیں کرتے نا جو گھوڑے کرتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا، سامنے آئیں گی۔
سورة العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی، پھر سم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی، پھر صبح سویرے حملہ کرنے والوں کی، پھر وہ اس کے ساتھ غبار کو اڑاتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ دشمن کی جماعت میں گھس جاتے ہیں، بے شک انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی گھوڑے تو اپنے مالک کے فرما بردار ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے انہیں دوڑا کے لے جاتا ہے اور وہ جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، جنگ میں بھی کود پڑتے ہیں، اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، لیکن انسان اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے کتراتا ہے، اللہ کی اطاعت سے کتراتا ہے۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اس کی ویسی عبادت نہیں کرتا جیسی کرنی چاہیے، جتنا کچھ رب نے اسے دیا اس کے مقابلے میں وہ جواباً کچھ نہیں دے رہا، اور بے شک وہ خود اس پر گواہ ہے، انسان کو خود اس کا ضمیر بتاتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، کتنے پانی میں ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ یعنی ناشکری کا سبب کیا ہے؟ مال کی شدید محبت، جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہرس، طمع، بخل اور دیگر بری عادتیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ لالچ کے اور کمائیں اور اس میں اپنی نمازیں، روزے، سب کچھ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا بھلا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے حاصل کر لیا جائے گا، یعنی سینوں کے خیالات بھی نکال لیے جائیں گے۔ بے شک اس دن ان کا رب ان کے بارے میں یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی انسان اس وقت سے نہیں ڈرتا جب وہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوگا کہ وہ اس کو کیا جواب دے گا، جب اس کے سینے کی راز بھی سامنے آ جائیں گے اور اس کی ساری باتیں، اس کے اعمال بھی سامنے کھل جائیں گے۔ سورۃ القارعہ، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور آپ کو کیا معلوم کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی۔ یہ قیامت کا نام ہے، جیسے القاریہ، الطامہ، الصاخہ، الحاقہ، الغاشیہ، الواقعہ، بہت سے نام ہیں قرآن مجید میں جو قیامت کے دن کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ مخلوق میں سے کوئی بھی قیامت کی اصل شدت کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا کچھ حال یہاں بیان کیا ہے۔ کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے۔ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، جیسے لائٹ کے اوپر پروانے آتے ہیں نا، اور پھر بعد جل کے نیچے گر جاتے ہیں، اور کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، یعنی کوئی ترتیب نہیں ہوگی، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی زمین سے اکھیڑ کر، کوٹ کر، باریک کر کے فضا میں بکھیر دیے جائیں گے۔ اب اس دن ہوگا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو رہا وہ جس کے پلڑے بھاری ہوئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور رہا وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کی ماں یعنی جائے پناہ ہاویہ ہوگی، یہ جہنم کا نام ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، نَارٌ حَامِيَةٌ، شدید گرم آگ ہے۔ یعنی وہ ہاویہ صرف ایک بڑا گہرا گڑھا ہی نہیں بلکہ آگ سے بھرا ہوا گڑھا ہے جو سخت گرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70ویں حصے میں سے ایک ہے، یعنی 69 ٹائم زیادہ ہے جہنم کی آگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب دیکھیں ایک لمحے کے لیے آگ تو کیا، پانی، ابلتے پانی کی بھاپ برداشت نہیں ہوتی، جلا کے رکھ دیتی ہے، تو کہاں آگ، اللہ بچا کے رکھے۔ کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچا لے اور ہمیں ان کاموں کو چھوڑنے کی توفیق دے جو اس کی طرف لے جانے والے ہیں۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ کر مال کی کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، یعنی مال سے اتنا لگاؤ، اتنی دلچسپی کہ تم باقی چیزوں سے، اللہ کے حقوق سے غافل ہو گئے۔ تو یعنی مال اور اولاد میں مشغولیت پر ایک طرح سے ڈانٹ ہے۔ تکاثر کہتے ہیں مال و اولاد کی کثرت پہ فخر کرنا، یعنی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس مال زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے ہماری اولاد بہت اچھی قابل ہے، میرا مال میرا مال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا، مگر میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ اور آج آپ مقابلہ بازی دیکھیں خاندانوں کے اندر،
حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. یعنی موت آئے گی تو ساری غفلتیں ختم ہو جائیں گی اور غفلت کا انجام بھی نظر آ جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ہرگز نہیں، کاش تم یقینی طور پر جان لیتے، کاش تمہیں پتہ چل جاتا. کس بات کا؟ کہ مسلمان اور کافر ہر انسان جہنم کو دیکھے گا، بلکہ وہ جو پل ہے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے وہ جہنم کے اوپر ہی نصب کیا جائے گا، اور جنت میں جانے والے بھی اس پل کے اوپر سے ہی گزر کے جنت میں جائیں گے. سورۃ مریم میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کے اوپر وارد نہ ہو. اور جس کے عمل اچھے ہوں گے وہ تو تیزی سے گزر جائیں گے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہوگی، امانتوں میں خیانت کی ہوگی، وہ کٹ کے وہیں نیچے جہنم میں جا گریں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکالے جائیں گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے، پھر یقیناً تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. اب دیکھیں دنیا میں کوئی بھیانک منظر نظر آتا ہے نا، انسان اپنی نگاہیں پھیر لیتا ہے، دیکھنا نہیں چاہتا. تو وہاں انسان کو یہ دن دیکھنا ہوگا، تو اس کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے کہ وہ دیکھنا بہت گھبراہٹ کا وقت نہ ہو، بس تیزی سے ایک لمحے کے لیے دیکھیں اور آگے گزر جائیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم نعمتوں کے بارے میں، راحتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے کہ دنیا میں تم نے ان کا شکر ادا کیا یا نہیں. نعمتیں خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھی سوال ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جبکہ ہمارے پاس تو صرف دو کالی چیزیں، کھجور اور پانی ہے. آپ نے فرمایا آگاہ رہو، یہ سوال ضرور ہوگا. یعنی چاہے آپ کے پاس صرف کھجور پانی ہے روزہ کھولنے کے لیے، اس وقت تو شاید پانی کے ساتھ ہمارے آنسو بھی گریں کہ ہمارے پاس کچھ اور کھانے کو نہیں، لیکن ان کو بھی کھا کے شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی پوچھا جائے گا کیا کہ جو نعمتیں دی تھیں ان کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں. اور یاد رکھیے جو شکوے شکایتیں ہوتی ہیں اور ہر وقت مصیبتوں کا رونا دھونا، یہ شکر کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح تندرست جسم اور ٹھنڈے پانی کی نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. سارے انسان باقی نقصان میں ہے، ایمان لا کے نیک اعمال کے بغیر خسارہ ہی خسارہ ہے. اور کیا چاہیے؟ اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، امر بالمعروف، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. یعنی جب کوئی شخص ہمت ہارنے لگے، مایوس ہونے لگے، تو اس کو گرنے نہ دیں، اس کو صبر کی تلقین کریں، اس کو حوصلہ دلائیں، انکریج کریں، اس کو اٹھا لیں. یعنی مسلمان جو مسلمان کے لیے ایک مضبوط سہارا بھی ہے، وہ اس کو گرنے نہیں دیتا، پیچھے نہیں جانے دیتا. بعض لوگ ہوتے ہیں نیکیوں میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے مشکلات آتی ہیں، تکلیف آتی ہے، پیچھے رہنے لگتے ہیں. تو ان کی پوچھ پرسش کرتے رہیں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں. امام شافعی کہتے ہیں اگر لوگ اس صورت پر غور کر لیں تو یہی صورت انہیں کافی ہو جائے. اور اس کے 4 درجات ہیں. نمبر 1 حق کو معلوم کرنا، نمبر 2 اس پر عمل کرنا، نمبر 3 حق کو سکھانا، جو اس کو نہیں جانتا اس کو بتانا، اور نمبر 4 حق کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو سکھانے میں صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا. سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، عیب لگانے والے کے لیے، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. اوپر کون لوگ ہیں کامیاب ہونے والے؟ جو حق کی بات کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا پرچار کرتے ہیں، اور لوگ گرنے لگے تو ان کو تھام لیتے ہیں. اور یہاں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تانے دیتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد اخلاقی برتتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، دوسروں کے الزام تراشی کرتے ہیں. تو ایک طرف ان کی یہ خرابیاں اور دوسری طرف ساری توجہ کس پہ لگی ہوئی ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. ہمزہ وہ شخص ہوتا ہے جو رو در رو برائی کرے، سامنے منہ پہ تانے دے، اور لمزہ وہ جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے. اور بعض کہتے ہیں
ہمز آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا اور لمز زبان سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، کیونکہ اس برائی سے بچنا، غیبت کی برائی سے، طعنہ دینے کی برائی سے بچنا ایک جہاد سے کم نہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشگی بخشے گا، یعنی مال ہی دنیا میں بھی مال فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ لیکن کتنی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان مال کے پیچھے دوڑتا رہتا حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس نے اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار نہیں کیا ہوتا، اور وہاں اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آتا، ہرگز نہیں۔ وہ ضرور حطمہ میں، یعنی توڑ پھوڑ دینے والی میں ڈالا جائے گا، یعنی مال انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا، اور برے اعمال کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ حطمہ بنے گی جو اس کو توڑ پھوڑ دے گی۔ اور یہ برے اعمال خاص طور پر زبان کے اعمال کے جس میں انسان دوسرے انسانوں کو اذیت دیتا ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ آئے گی یا چڑھ آتی ہے۔ دلوں کو کیوں پکڑے گی آگ؟ ساری خرابیوں کی جڑ ہی تو دل ہے۔ جب ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت ہوتی ہے تو پھر زبان بھی وہ نفرت اگلتی ہے۔ تو اس لیے نفس کا تزکیہ، دل کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہم اخلاقی برائیوں سے بچیں۔ انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ، بے شک وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، لمبے لمبے ستونوں میں۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیے کہ کبھی اوون میں آپ نے کچھ پکایا ہوگا، کچھ روسٹ کیا ہوگا، کچھ بیک کیا ہوگا، جب خوب تپ جاتا ہے اوون تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے چیز ڈال کے اور اس کے اپنے ہاتھوں کے لیے گلوز چڑھاتے ہیں کہ کوئی بھاپ وغیرہ نہ لگے، اور بند کر دیتے۔ اس بند کرنے میں وہ سب کچھ اندر پک جاتا ہے، بعض کا جل بھی جاتا ہے۔ تو جہنم کا ایک اور نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس میں لمبے لمبے فرنسز میں بند کر کے اوپر سے ڈھک دیا جائے گا۔ سورۃ الفیل رحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو اکارت نہیں کر دیا؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر اپنے ایک احسان کا ذکر کیا ہے کہ کس معجزانہ طریقے سے اس نے بیت اللہ کی حفاظت کی اور اس کو گرانے والے ابرہ اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیا، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جو ان پر سخت مٹی کے پتھر پھینکتے تھے، تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورۃ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کو مانوس کرنے کے لیے سردی اور گرمی کے سفر سے ان کا مانوس کیا جانا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف سے امن دیا، کیونکہ قریش آپ کا خاندان تھا اور آپ کو وہی سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کر رہا تھا، تو ان پر اللہ نے جو احسانات کیے تھے کہ ان کے لیے سارے عرب کے راستے جو دوسرے لوگوں کے لیے مشقت والے تھے ان کے لیے آسان کر دیے، کہ ان کا سب قبیلے ان کا احترام کرتے تھے، ان کے لیے لوٹ مار نہیں کرتے تھے، اور بیت اللہ شریف بنایا جو ان کے لیے دنیاوی نعمتوں کا ایک ذریعہ تھا۔ تو ان کو مانوس کر کیا جا رہا ہے کہ کیا تم اپنے رب کے رسول کی بات نہیں مانو گے جس نے تم پر اتنے احسانات کیے اور امن والی جگہ دی۔ سورۃ الماعون۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، مانتا ہی نہیں؟ تو یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے کیے کے انجام کا نہیں پتا، لہٰذا وہ محروم طبقات پہ ظلم ڈالتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جس انسان کو آخرت میں جواب دہی کی فکر نہیں، پھر اس انسان کے سارے معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ نیکی اور تقوی کی بنیاد ہی آخرت کا یقین ہے کہ جزا سزا کا ایک دن ہوگا اور اس دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال کی جزا کو جھٹلانے کی وجہ سے انسان کے اندر ایک سنگ دلی اور شقاوت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کسی یتیم سے ہمدردی نہیں کرتا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی خود بھی نہیں کھلاتا، اوروں کو بھی کھلانے کے لیے نہیں کہتا۔ فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نمازوں سے غافل؟ جی ہاں،
کاموں میں اتنے مصروف ہیں دنیا کے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے یا نکلنے والا ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں. تو وہ پڑھتے بھی ہیں تو پڑھ کے بھی ان کا کچھ حال نہیں، نمازوں سے غافل ہے، لہٰذا ان کے لیے ہلاکت ہے. جب نماز کا وقت ہو جائے سب کچھ چھوڑ کر نماز کی طرف چلیں. تھوڑی بہت تاخیر ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے لگے تو آپ اس وقت نماز شروع کر دیں عصر کی. نماز ہماری پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے کیونکہ وہ کامیابی کا راستہ ہے. حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں. جی یہ نماز پڑھ کے بھی نہیں پڑھنے والے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. شاید کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورے کرتا ہے لیکن سجدے مکمل نہیں کرتا، بس ٹھونگا مار کے اٹھ جاتا ہے، یا سجدہ پورا کرتا ہے لیکن رکوع میں پوری طرح جھکتا نہیں. یاد رکھیے رکوع کی پوزیشن اس طرح ہے، یہ جیسے آپ سیدھے کھڑے ہیں تو رکوع جو ہے اس طرح آپ کی کمر جھک جانی چاہیے کہ بالکل سٹریٹ ہو، سر بھی اس کے برابر ہو، سر بھی نہیں جھکا ہونا چاہیے، یعنی آپ سیدھی کمر رکھیں. نمازوں کا طریقہ درست کریں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پروٹوکول رکھا ہے کہ اس طریقے سے آؤ گے میرے پاس تو تمہارا یہ عمل قبول ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز سے فارغ ہو کے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے رکوع اور سجود میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں رکھا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور استعمال کی معمولی چیزیں روکتے ہیں. معاون جو ہے وہ عام ضرورت کی چیزوں کو کہتے ہیں، گھر میں برتنے کی چیزیں، یعنی ایسی چیز جو کوئی استعمال کر کے پھر واپس لے آئے گا. تو ایسے بخیل ہیں یہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی شیئر نہیں کر سکتے. سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اور کوثر ایک نہر بھی ہے اور حوض بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا قیامت کے دن. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، چونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی تو آپ کیا کریں اس کے جواب میں، شکر کیسے ادا کریں؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یہ دو کام کیجیے اپنے رب کی خاطر، یعنی صرف نماز پڑھنے اور قربانی کا حکم نہیں، رب کی خاطر کرنے کا حکم ہے. یہ دونوں کام، یہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے. ہم قربانی کب کرتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو قربانی کرو شکر ادا کرنے کے لیے. ان شانئک هو الابتر، جو شخص یہ دو کام کرتا رہے گا، نماز اور قربانی یعنی اللہ کے راہ میں دینے کا، اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکتا، وہ ابتر ہی ہو کر رہے گا، اس کی جڑ ہی کٹ جائے گی. سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو پھر کیا کیجئے؟ کوئی غرور اور فخر اور تکبر نہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جب مکہ فتح ہو جائے اور قبائل کے قبائل مسلمان ہونے لگیں تو آپ اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے. مسلمان کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ جب اسے زندگی میں کامیابی ملے تو کریڈٹ خود نہ لے، رب کو دے اور رب کا شکر ادا کرے اور رب کی طرف رغبت کرے. سورۃ المسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود ہلاک ہوا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے کچھ کام نہ آیا، برباد ہوا، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، باوجود اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھتیجے تھے، رشتہ داری کا بھی حق تھا وہ بھی نہیں دیا، اور سب سے بڑھ کے مخالفت کی. بیوی بھی شامل تھی، وہ اپنا قیمتی ہار اس پہ ہاتھ رکھ رکھ کے کہتی تھی کہ یہ میں محمد کی مخالفت میں خرچ کر دوں گی، یعنی ان کو ستانے کے لیے. اور آپ کے ہمسائے بھی تھے،
آپ کی 2 بیٹیوں کا رشتہ بھی کیا ہوا تھا اپنے بیٹوں کے ساتھ، اتنا قریبی تعلق تھا، لیکن جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سخت دشمن ہو گئے، اور آپ کے دروازے پہ لا کے کانٹے وغیرہ بکھیرتی تھی وہ ابو لہب کی جو بیوی تھی، لہذا دونوں کا برا انجام بتایا گیا۔ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود ہلاک ہوا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے کچھ کام نہ آیا، ان قریب وہ شعلے والی آگ میں جلے گا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں مشرکین نے کہا اے محمد ہمارے لیے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی کہ اللہ تو ایک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی توحید کا سبق ہے۔ اس میں جو اس سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر طرح کی اولاد اور شریک سے پاک قرار دیا گیا ہے، اور اس کے پڑھنے کی بھی بہت تاکید کی گئی، صبح اور شام 3 دفعہ اس کو پڑھنے والا جو ہے، اور پھر اس کے علاوہ معوذتین کو وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اسی طرح رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پہ خود دم کیا کرتے تھے۔ سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی آج کے دن جو بھی کوئی شر ہے میں اس سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ سورۃ الفلق اور الناس جو ہیں یہ 2 ایسی صورتیں ہیں کہ جو بے مثال ہیں، تمام جسمانی روحانی آفات بیماریوں سے بچانے اور دور کرنے میں بہت مؤثر ہیں، اور پناہ کے باب میں بے مثل صورتیں ہیں۔ سب سے بہترین چیز جس سے کوئی پناہ لینے والا پناہ لے وہ یہ 2 صورتیں ہیں، اور ہر چیز سے کفایت کرنے والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بھی ان کی قرات کرتے تھے، رات کو سوتے وقت بھی پڑھتے تھے، بیماری میں ان صورتوں کو پڑھ کر دم کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، کیونکہ اندھیرے میں بہت سی خطرات ہوتے ہیں، بہت سا شر ہوتا ہے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی جو آپ سے حسد کرے آپ اس سے لڑائی نہیں کر سکتے جا کے، اور بعض اوقات تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون آپ کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے۔ وہ آپ کے مال سے، اولاد سے، آپ کو جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سے وہ حسد کرتے ہیں، اور حسد برحق ہے، اور اس وجہ سے پھر وہ نظر بھی لگتی ہے کیونکہ نظر بھی برحق ہے۔ تو ہمیں حسد کرنے سے منع کیا گیا۔ اگر کسی کی کوئی نعمت دیکھے تو اللہ سے اس کا فضل مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی عطا کر، بجائے اس کے کہ ہم کسی کی نعمت کا زوال چاہیں۔ سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی۔ کس بات سے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یعنی دونوں ہی وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی، جو برے خیالات آپ کے دل میں ڈالتے ہیں۔ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کے ساتھ پناہ پکڑی گئی ہے کہ ہم اس سے بچیں، کیونکہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کی سب سے آخری صورت رکھی گئی کہ نیکی کے کام میں رکاوٹ آئے گی تو شیطان کی طرف سے ہی آئے گی، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ پکڑو، اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ کے کلام کے ذریعے پناہ لو بچنے کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ چھوڑتا نہیں، ایک خیال ایک دفعہ نہیں آتا اور آتا ہے اور پھر پلٹ آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، آپ کسی اور کام میں لگتے، پھر دوبارہ وہی خیال، پھر دوبارہ وہی خیال، اور وہ سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی جس کے اندر دل ہے،
اور وہ انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہوتا ہے. یعنی شیطان دو طرح کے ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. اور انسانوں کے شیطان جنوں کے شیطانوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ نقصان دیتے ہیں، سامنے آ کے نقصان دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.